بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ سے جو آج خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اپنے ویلاگ میں، وہ ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، اور وہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان رابطے کے بارے میں. اور یہ ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو اور سورس بھی بتاؤں گا کہ کس نے مجھے بتایا، سارا جو بھی ہے وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. لیکن جنرلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹ 1-2 ہفتوں میں یہ بہت زیادہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشنز کے بعد جو ہے یہ کوئی رابطہ ہوا، اور یہ کہ جی CGS کے بارے میں کہ جی چیف آف جنرل اسٹاف جو ہیں وہ بھی جا کے آرمی چیف کو، جو بھی جا کے عمران خان صاحب کو ملے، اور اس طرح کی بات ہو رہی ہے. وہ چیز کوئی بھی میری جو اطلاعات ہیں ان میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی چیف آف جنرل اسٹاف جو ہیں وہ یا آرمی چیف وہ ڈائریکٹ اس طرح سے جا کے انٹریکشن نہیں کرتے. اور اگر فرض کریں کہ کسی پولیٹیشین سے بات کرنی ہو اور اس طرح سے، اور جس کا تعلق گورنمنٹ سے نہ ہو، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، اور جس معاملے کو عمومی طور کے اوپر یہ بھی ہو کہ جی اس کو تاکہ عام لوگوں کو اطلاع نہ ملے، تو اس میں جنرلی مطلب ہے کہ یا SI کو انوالو کیا جاتا ہے یا MI کو انوالو کیا جاتا ہے. سو اس قسم کی جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ CGS جا کے ملے اور اس طرح کی، وہ تو میری جو انفارمیشن ہے بالکل وہ غلط اطلاعات ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ماضی میں کوئی اس قسم کی بات ہوئی، کوئی کانٹیکٹ ہوا، اس بارے میں اب آپ کو بتاؤں کہ میری بات ہوئی سابق جو ڈیفنس سیکٹری بھی رہے ہیں اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب سے میری بات ہوئی. اور لودھی صاحب سے بیسیکلی جو بات ہوئی، ان سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ کیا کوئی کانٹیکٹ ہوا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور خاص طور کے اوپر چونکہ اب الیکشنز ہو چکے اور پھر PTI کو چونکہ بہت ایک بڑا مینڈیٹ ملا، اور اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ جو بھی حالات تھے، جس قسم کے بھی الیکشن سے پہلے ان کے حالات تھے، ان کے بلے کا نشان بھی نہیں تھا. تو اس کے اوپر مجھے جنرل صاحب نے بتایا، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے، کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بل واسطہ، مطلب ہے کہ انڈائریکٹ رابطہ ہوا تھا. ڈائریکٹ مطلب ہے کوئی وہی والی بات کہ کوئی جنرل یا کوئی ISI کا بندہ، کوئی MI کا بندہ، ڈائریکٹ کوئی بندہ نہیں گیا تھا، لیکن انڈائریکٹ کوئی رابطہ ہوا تھا. اور مجھے بتا رہے تھے کہ جو شخص گیا، جو انڈائریکٹ جس نے رابطہ کیا، اس سے ان کی بات ہوئی، اور اس کا نام ظاہر ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ بالواسطہ رابطہ ہوا، اور عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کیا پیغام دیا. میں نے کہا کہ کیا مقصد تھا رابطے کا، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ اعتراف کریں، اس بات کو تسلیم کریں کہ 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی انہوں نے کی تھی عمران خان صاحب نے. ایک پوائنٹ یہ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ اپنے کیے کے اوپر وہ معافی مانگیں، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ یقین دلائیں کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے. اچھا، یہ مطلب ہے کہ 3 چیزیں کہ جی مئی 9 کا مطلب ہے کہ ماسٹر مائنڈ جو بات فوج یا وہ کر بھی رہی ہے کہ جی ماسٹر مائنڈ، کہ میں عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں، یہ بات آپ تسلیم کریں، اور پھر یہ کہ جی اس کے اوپر آپ معافی مانگیں، اور پھر یہ والی بات کہ جی آئندہ اس قسم کا کوئی بھی ایکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی طرف سے. اچھا، میں نے کہا لودھی صاحب سے کہ جی اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے کیا کہا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اس جواب، جو بھی شخص جو ہے وہ جو ان سے ملنے گیا تھا عمران خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا میسج دے کے، ان کو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی نہیں کی. انہوں نے کیٹیگوریکلی عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے جو بھی واقعات تھے ان کی منصوبہ بندی میں نے نہیں کی. اچھا، پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جس طرح کی وہاں پہ آپ کو بتایا کہ جلاؤ گراؤ ہوا، جو بھی کچھ ہوا، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی تو میں مذمت کرتا ہوں بالکل، اور میں نے آلریڈی مذمت اس کی بھی ہے. اور پھر یہ کہ جی وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے
کہ ان واقعات میں مئی 9 کے واقعات میں ملوث جو بھی افراد ہیں، اگر ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اگر ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے ایسی کوئی بات، یا وہ اس طرح کہ جی وہ لوگ اس مئی 9 کے اٹیکس میں انوالو تھے، ان کو پی ٹی آئی سے نکال دیا جائے گا. یہ 3 باتیں مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بات یہ جواب دیا گیا. سو اس کا یہ ہے کہ جی کوئی ڈیل ویل کے لیے بات تھی، جو بات جنرل لودھی صاحب نے کی اس کے لحاظ سے کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی، لیکن جو ہے کہ جی 3 پوائنٹس کے جو کنوے کیے اور ان 3 پوائنٹس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو جواب دیا، تو یہ جنرل لودھی صاحب نے مجھے آن دا ریکارڈ کہا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جی جنرل صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے پوچھا نا کہ جی الیکشنز کے بعد کیا دونوں کے درمیان کوئی رابطہ ہوا کہ نہیں، ان کی کیا معلومات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایسے کہ جی مجھے میری کوئی اطلاع تو نہیں ہے اس بارے میں، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ممکنہ طور کے اوپر یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. اچھا، لودھی صاحب کے مطابق عمران خان اور پی ٹی آئی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف، ان کو پاک فوج کے ادارے کی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے اور اس سے الجھنے سے گریز کرنا چاہیے. مطلب ایک انسٹیٹیوشن کی ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، فوج کے ادارے کی اور فوج سے ٹکراؤ والی پالیسی، اس قسم کی بات کہ جی اس طرح کی پالیسی عمران خان صاحب کو نہیں اپنانی چاہیے اور نہ ہی پی ٹی آئی کی اس قسم کی پالیسی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشن جب ابھی ہوئے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی ایک مقبول ترین سیاسی جماعت بن کے ابھری ہے، تو اس کی بنا کے اوپر انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور پاکستان کے بہترین مفاد کے لیے کچھ مفاہمت کی راہ ہموار کرنی چاہیے. یہ بات تھی جو جنرل نعیم خان لودھی صاحب جو فارمر سیکرٹری ڈیفنس ہیں، انہوں نے یہ مجھے بات بتائی. اور یہ چونکہ انہوں نے آن دا ریکارڈ بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کنفرم کرتا ہوں، وہی والا جو بات کہ جی پہلے ایک کانٹیکٹ ہوا تھا اور انڈائریکٹ کانٹیکٹ تھا، اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ جس شخص کے ذریعے وہ کانٹیکٹ کیا گیا تھا ان کا سورس وہ شخص ہے جس کا نام انہوں نے مجھے نہیں بتایا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.